فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكرهم وظاهرهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم لذكر علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزادان امیر المومنین، یہ وہ شب ہے جو قیامت کی شب ہے کہ جس کے سر منکار ہوتے ہی ہمارا اور آپ کا مولا اس دنیا سے چلا جائے گا۔ 40 ہجری کا وہ کوفہ کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگی، عزیزو ہم امیر المومنین کے مسائل کو بہت آسانی کے ساتھ سن لیتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں کہ جب امیر المومنین اس دنیا میں تھے، شہزادی تھی، سب سے پہلے پیغمبر اسلام کا سایہ ان کے سر سے اٹھا۔ پیغمبر اس دنیا سے گزر گئے تو امام حسن اور امام حسین کے سر پر ماں اور باپ کا سایہ تھا، زینب ام کلثوم کے سر پر ماں باپ کا سایہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ شہزادی دو عالم اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور علی نے شہزادی کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو مصیبت بیان کی ہے، جو مرثیہ پڑھا ہے، وہ درد چھلکتا ہے مولا کا اس مرثیے میں۔ یہ امیر المومنین نے شہزادی سے جب قبر میں اتارا شہزادی کو، تو ایک جملہ کہا کہ اے بی بی، اے بنت رسول، جب اپنے بابا سے ملاقات کیجیے گا تو اپنے بابا کو بتائیے گا کہ آپ کی امت میں علی کے اوپر کتنے مظالم آئے ہیں۔ اپنے مسائل بھی بیان کیجیے گا، لیکن ساتھ ساتھ علی کے مسائل کو بھی بیان کیجیے گا، اے بنت رسول۔ تو اس کے بعد امیر المومنین ایک جملہ کہتے ہیں اے بنت رسول، آج سے پہلے جب میں گھر لوٹ کے آتا تھا تو آپ مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی، آپ مجھے سمجھاتی تھی، اے بنت رسول، جب آپ کو دفن کر کے میں گھر واپس جاؤں گا تو کون ہوگا جو مجھے دلاسا دے گا، کون مجھے سمجھائے گا؟ عزیزو، علی نے وہ غم بھی برداشت کر لیا، حسنین نے، زینب ام کلثوم نے بھی یہ غم برداشت کر لیا، لیکن آج تو وہ شب آ گئی کہ شفقت والا باپ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ کائنات کا مولا امیر المومنین مولائے متقیان اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ سوچیں حسن و حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، زینب و ام کلثوم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ وہ قیامت کی شب ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے، جس شب میں علی کے چاہنے والے جتنا بھی ماتم کریں کم ہے۔
ہمارا مولا کتنا مظلوم تھا میں آپ کو بتاؤں. ایک ایسے معاشرے میں امیر المومنین زندگی گزار رہے تھے. میں نے تھوڑا سا کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ کیسا معاشرہ تھا کہ جہاں پر امیر المومنین زندگی گزار رہے تھے. اور میں نے یہ بتایا کہ شہزادی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو امیر المومنین نے کہا کہ بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے. سلام تو دور، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرف مولا کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہر جگہ مولا کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہر انسان، ہر علی کا دشمن اس بات کی استاق میں لگا تھا کہ کیسے علی کو بدنام کیا جائے. میں نے پہلے دن کی مجلس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب مولا کو مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی، ضربت لگی، تو جب یہ خبر مولا کے ضربت لگنے کی شام میں پہنچی تو شام والوں نے کہا کہ علی مسجد میں کیوں گئے تھے. یہ اسی پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا کہ جو پروپیگنڈا شام والوں کے لیے کیا گیا تھا علی کے خلاف کہ علی نماز میں نہیں پڑھتے. جو ایسا پروپیگنڈا امیر المومنین کے خلاف کیا گیا، ایسی ایسی سازشیں کی گئی ہیں کہ آپ سوچ تک نہیں سکتے. تقریباً 90 سال سے زیادہ تک ان احادیثوں کو جو حدیثیں پیغمبر نے امیر المومنین کے سلسلے میں ارشاد فرمائی. سوچیں اتنی ممانعت کے باوجود بھی آج امیر المومنین کے فضائل کے اتنی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جبکہ بعد وفات پیغمبر اس بات کے اوپر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث مخلوط ہو جائیں، مل جائیں، جبکہ یہ سازش تھی. یہ بات در حقیقت یہ نہیں تھی کہ قرآن اور حدیث مل جائے. سازش یہ تھی کہ دنیا والوں کے سامنے امیر المومنین کے فضائل کی احادیثیں نہ آنے پائیں. دل میں اصل یہ بات چھپی، لہٰذا حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے ممانعت ہو گئی. اور یہ سلسلہ تقریباً 90 سال سے بھی زیادہ جاری رہا کہ جب رسمی طور پر، علنی طور پر احادیثوں کو جمع کرنے کے لیے منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی حدیثوں کو جمع نہیں کرے گا. ہاں بعض افراد تھے مولا کے چاہنے والے، عمر ابوذر جیسے، سلمان مقداد جیسے، کہ جنہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا جو آج تک ہمارے پاس آئی، ہم تک پہنچی. اور سوچے کہ ایسا پروپیگنڈا کیا گیا. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ یہ شب مصائب کی بات ہے. امیر المومنین کے سلسلے میں پروپیگنڈا ان کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن ذہن، بچے کا ذہن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کچا ہوتا ہے. بچے کے ذہن میں جو بات بچپنے میں ڈالی جاتی ہے وہ بات ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں گھر کر جاتی ہے اور شاید آخر عمر تک اس کے ذہن میں وہ بات رہتی ہے، موجود رہتی ہے. چنانچہ حدیث میں بھی ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. جو علم بچوں کو دیا جاتا ہے بچپنے میں وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے، ان کے ذہن پر نقش کر جاتا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کسی بھی چیز کو جلدی یاد کر لیتے ہیں، جبکہ بزرگ اور بڑے جو ہیں ان کو اسی چیز کو یاد کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے. اور اگر اس کے ٹائم پیریڈ کو بھی دیکھیے گا تو بچے جس چیز کو یاد کریں گے اس کی مدت زیادہ دنوں تک ہوگی، وہ زیادہ دنوں تک ان کو یاد رہے گا. بنسبت بڑوں کے، بڑے اسی چیز کو اگر یاد کریں گے تو ان کی یادداشت بہت دن تک باقی نہیں رہیں گی. آپ بھی اس بات کا مشاہدہ خود اپنی ذات کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے بچپن میں جو چیزیں سیکھی ہوں گی وہ آج بھی یاد ہوں گی، لیکن آپ نے جو باتیں 25 سال 30 سال کی عمر میں سیکھی ہوں گی شاید وہ آپ کو یاد نہ ہو آج، لیکن بچپن کی چیزیں یاد رہتی. دیکھیں کیا کیا مولا کے خلاف، میں یہ کبھی اسی لیے آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ مولا کے خلاف، ہمارے آقا کے خلاف، ہمارے امام کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کی گئی ہیں اور بچوں کے ذہن میں بغض کیسے کیسے ڈالا گیا ہے. علی کا بغض. ایک شب معاویہ نے بکری کے بچوں کو کوفے میں بھیجا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ یہ بکری کے بچے، بہت سارے بکری کے بچے لے کر جاؤ اور کوفے میں جو بچے ہیں ان کے گھروں میں رات کو جا کر، رات میں، شب میں جانا، جا کر دق البات کر کر
اور जिस घर में बच्चे हैं, खास तौर से जिन घर में बच्चे हैं, उन घरों में इन बकरियों के बच्चों को देना और उनसे कहना कि जब सुबह तुम्हारे बच्चे उठें और पूछे कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं, तो कहना उनसे कि अमीर माविया ने बच्चों को तोहफा दिया। सोचे कैसे कैसे प्रोपेगेंडा कहाँ से चल रहे हैं। बकरी के बच्चे को भेजा, अली से कोई लेना देना नहीं, माविया ने, और कहा कि जाओ कूफे में जो बच्चे हैं उनके घरों में इन बकरी के बच्चों को दे देना और उनके गार्जियन, उनके वालिदैन से कहना कि जब बच्चे उठ जाएं और पूछे कि ये बच्चा कहाँ से आया, कहना कि ये बच्चा तुम्हारे लिए अमीर माविया ने तोहफा भेजा। चुनांचे ऐसा ही हुआ, सिपाही आए और हर घर में बकरी के बच्चे को दिया। जब बच्चे उठे सुबह तो देखा कि हमारे घर में बकरी का बच्चा है, तो पूछा कि ये बच्चे कहाँ से आए, तो कहा कि ये अमीर माविया ने तुम्हारे लिए बच्चों से कहा गया, तुम्हारे सोचे बच्चों से कि नफ्सियात को पहचाने कि अमीर माविया ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। बच्चे बहुत खुश हुए कि माविया ने हमारे लिए तोहफा भेजा है। और जाहिर सी बात है कि जो जाहिर दिखता है इंसान उसी के ऊपर प्रयास करता है। बच्चों ने सोचा कि बहुत अच्छा आदमी है, उसने हमारे लिए तोहफा भेजा है, और सारे बच्चे बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि दिन गुजरते रहे, बच्चे उन बकरी के बच्चों से मायूस होते रहे, उनका इश्क, उनकी मोहब्बत, उनके साथ खेलना उठना बैठना सब कुछ होने लगा। बहुत बच्चे, और आपने भी अपने घर में देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर हो, कोई पेट हो, बिल्ली का बच्चा हो या जो भी हो, तो बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। वैसा ही हुआ बकरी के बच्चे से भी, बहुत मायूस हो गए बच्चे। जब बच्चे बकरी के बच्चों से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, बहुत लगाव हो गया उनका, तो अब माविया ने उन्हीं सिपाहियों से कहा कि जाओ जो तोहफा हमने दिया था वो ले आओ बच्चों के घरों से लाने। सोचे, अब सिपाही जो बच्चा लेकर आए थे वो सब घर में जहाँ जहाँ बच्चा दिया था उन्होंने उन तमाम घरों में गए और बच्चे को ले लिया। उनके गार्जियन ने पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो। माविया का हुक्म था कि अगर वो पूछे कि तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो तो कहना कि अली ने इन्हें मांग लिया। अली ने कहा है कि जबरदस्ती छीन कर उनसे लेकर आओ। अब सोचें, जो बच्चे सुबह उठे इतने मायूस हो चुके थे उन बच्चों से, जब उठे और देखा कि जिन बकरी के बच्चों से हम इतना ज़्यादा मायूस हो चुके थे वो बच्चे नहीं हैं, तो अपने वालिदैन से पूछा कि हमारे बच्चे कहाँ गए जिनसे हम खेलते थे, जिन्हें हम चराने जाते थे, जिनके साथ हम उठते बैठते थे, वो कहाँ गए। तो वालिदैन को जैसा कहा गया तो उन्होंने कहा कि अली ने उन्हें बुला लिया, उन्हें तुमसे छीन लिया, तुमसे ज़बरदस्ती ले लिया अली ने। आप सोचें कि किसी भी बच्चे के साथ अगर ये वाक़या पेश आएगा तो यकीनन ये जानिए ये फितरत का तकाज़ा है कि उसके दिल में ये बात आएगी कि एक वो है कि जो हमें तोहफा बेचता है और एक वो है जो हमसे तोहफा छीन लेता है। इस तरीके से उनका बुग़्ज़, उनसे नफरत बच्चों के दिलों में डाली गई, पिलाई गई है उनके घुट्टियों में, और इसका सबूत करबला में हमें मिला। अज़ीज़ों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में ये कहा था, ये सवाल किया था कि आखिर तुम हमें क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम और हराम मोहम्मदी को हलाल कर दिया है, आखिर क्यों तुम मेरे खून के प्यासे हो। तो ये वही बच्चे थे कूफे वाले जो अब बड़े हो चुके थे। इन्होंने यही कहा, जवाब आया जब इमाम ने बात कही तो फौज अशकिया से यही जवाब आया था, बुग़्ज़न ले अबी, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में हम तुमसे बदला लेना चाहते, तुम्हारा खून बहाना चाहते। ये बुग़्ज़ कहाँ से आया था, वहीं से आया था, और ये बुग़्ज़ उसी प्रोपेगेंडे का नतीजा था जो अली के खिलाफ किया गया। वरना हमारा मौला कहाँ, हमारा मौला कहाँ रहमत का पैकर, कभी वो ऐसा कर सकता है कि बच्चों से उनका तोहफा छीन ले। अरे हमारा मौला तो वो है कि जब इब्न मुलजिम ने ज़रबत लगाई है मौला के सर पर
اور اس کے بعد بھاگا. علی کو امام حسن نے کل عرض کیا امام حسن اور امام حسین چٹائی پر لٹا کر گھر تشریف لے کر آئے اور قاتل کو پکڑ کر لایا گیا. ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا. تو میرا مولا اتنا کریم ہے, وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا. میرے مولا نے دیکھا کہ اس کے خوف کی وجہ سے کون پکڑا گئے ہیں. تو کہا, میں نے کہا تھا پہلے دن کے مجلس میں کہ مولا نے کہا تھا اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہ بیٹی کیا تم نے دیکھا ہے اپنے بابا کو ایک وقت میں 2 غذا استعمال کرتے ہوئے. ام کلثوم نے چاہا تھا کہ نمک تو اٹھا لے, تو مولا نے کہا تھا کہ نہیں بیٹی, دودھ کا پیالہ اٹھا لو. وہی دودھ کا شربت جو مولا نے رکھایا تھا. آج کہتے ہیں مولا کہ اگر میرا قاتل ہے لیکن پیاسا ہے, اسے وہی شربت لا کر پلا دو. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مولا یہ کوفہ ہے اور آپ کو اپنے قاتل کا اتنا خیال ہے کہ اس کی پیاس آپ سے برداشت نہیں ہوئی اور آپ نے کہا کہ اسے شربت پلا دیا جائے. ارے 60 ہجری کے کربلا میں آ کر 61 ہجری میں دیکھیے, ارے آپ کا لال حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ بینہ و بین السماء کالدخان, ارے امام حسین کے آنکھوں کے سامنے زمین سے آسمان تک صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا پیاس کی وجہ سے. عزیزو, امام علی بستر علالت پہ ہیں, لوگ آ رہے ہیں علی کی عیادت کے لیے, لوگ دیکھتے جا رہے ہیں. امام حسن نے طبیب کو بھی بلایا کہ طبیب آؤ, آ کر دیکھو میرے بابا کا کیا حال ہے, کیا میرے بابا کے بچنے کی کوئی امید ہے. عزیزو, علی اتنا کریم تھا, مدینے کے یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا میرا مولا, بیواؤں کا خیال رکھنے والا میرا مولا. آج بستر علالت پہ ہے, کروٹیں بدل رہا ہے, تکلیف سے کراہ رہا ہے میرا مولا, ایڑیا رگڑ رہا ہے. طبیب آیا, امام حسن نے طبیب کو بلایا. طبیب آ کر اس حجرے میں گیا جہاں مولا استراحت کر رہے تھے. طبیب نے ایک نس کو نکالا, اپنے جھولے سے ایک نس کو نکالا اور نکالنے کے بعد ایک رگ ایک نس اس نے امام کے اس زخم کے اوپر رکھا جہاں ضربت لگی تھی. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نس کو اٹھایا تو اس نے ایک فقرہ کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد امام حسن کو یہاں پہ ذرا غور کیجیے گا کہ وہ طبیب امام حسن کو کنارے لے کر گیا, حجرے میں ایک کونے میں لے جا کر مولا سے کہا کہ اے آقا, اب آپ کے بابا اس دنیا میں نہیں بچ سکتے, ارے زخم زہر نے اپنا پورا اثر کر دیا ہے. اب علی چند لمحوں کے مہمان ہیں, ارے زیادہ دیر علی کی حیات باقی نہیں ہے. ہاں, اگر چاہتے ہیں کہ مولا کو تکلیف میں کچھ کمی ہو تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے علی کو دودھ پلائیے, مولا کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیے تاکہ تکلیف میں تھوڑا سا مولا کے اضافہ ہو جائے. ارے طبیب نے یہ بات حجرے میں ایک کونے میں لے جا کر مولا حسن سے کہی تھی. نہیں معلوم یہ بات کوفے کے یتیموں کو کیسے معلوم ہو گئی. اب جو امام حسن باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا, کوفے کے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پیالہ لیے ہوئے امام حسن کے آگے, اے مولا میرے حصے کا دودھ مولا علی کو پلا دیجئے. ارے انہوں نے ساری زندگی ہمارا خیال رکھا, ارے ہمارا خیال رکھنے والا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. عزیز کو وہ وقت بھی آیا کہ علی نے موت کی ہچکی لی, ارے روح واپس سروع سے پرواز کرے گی. ارے کوفے کی گلیوں میں جبریل کی صدا گونجی, قد قتل امیر المومنین, ارے علی قتل کر دیے گئے. اے یتیم کے کوفے کے بچے یتیم